السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچے چپ رہے ہیں، بچے بات نہیں کریں، خاموش، بالکل چپ۔ مجھے آپ حضرات سے آج کی مناسبت سے 2-3 باتیں کرنی ہے۔ میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، میں 21 دن سے بیمار ہوں، مجھے ٹائیفائڈ ہے، جس کی وجہ سے میں بول بھی نہیں سکتا اور زیادہ دیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ حضرات، تمام حضرات جتنے بھی یہاں موجود ہیں، جنہوں نے اول رمضان سے لے کر آج رات تک قرآن مجید کو حرف حرف سنا، اللہ پاک آپ کے سننے کو قبول فرمائے، آپ کو مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ اگر آپ کے منہ میں زبان ہے تو فرمائے خیر مبارک ہو۔ چپ بچے، چپ، باتیں نہیں کرنی ہو، چپ۔ اچھا، اللہ پاک آپ کے قرآن پاک سننے کو قبول فرمائے اور حافظ صاحب کے قرآن پاک سنانے کو قبول فرمائے، اور جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے، اللہ پاک کا وعدہ ہے، ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی نہیں، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں نہیں، ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ آمین کہیں۔ یا تو میری شکل بدل گئی، آپ حیران ہو اور بول نہیں پا رہے ہو، یا پھر آپ کو کوئی بغض ہے جس کی وجہ سے آپ بول نہیں پا رہے ہو۔ آمین تو کہو، اللہ پاک آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے۔ خاموش، بچے بات نہیں کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے بدلے میں آپ کے درجات بلند کرے، آپ کے گناہ معاف کرے، آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ بات یہ ہے، کچھ دیر تو کھڑے رہنے دیں، شہیدوں میں نام لکھوانے دو۔ یہ جتنی مرتبہ کہا گیا نا، قاری عبدالباری صاحب، استاد العلماء، استاد القراء، استاد الحفاظ، استاد فلانا، استاد چکڑا خان، استاد رگڑا خان، یہ سارے ان لوگوں نے اپنے طرف سے ٹوک دیے۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، آپ میں جو سب سے غریب، سب سے فقیر اور سب سے کمتر آدمی ہے نا، میں اس کے پیر کا خاک ہوں، میں اپنے آپ کو اس کے پیر کا خاک سمجھتا ہوں۔ ٹھیک، یہ استاد العلماء وغیرہ وغیرہ اس کو آپ چھوڑیے۔ میرے دل میں ایک حسرت ہے، میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں اپنی عمر گزار چکا ہوں، میری عمر ہے 58 سال، میں اپنی عمر گزار چکا ہوں۔ چند دن ہیں، چند مہینے ہیں، چند سال ہیں، میری ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش کیا ہے؟ میں نے آج سے 37 سال پہلے لال آباد میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی۔ 37 سال پہلے 1989 میں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی یہاں پر۔ 1993 میں یہاں آیا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ مدرسہ چلایا 10 سال، پورے 10 سال میں یہاں پر رہا۔ 10 سال میں یہاں پر رہا، میں نے دن رات صبح شام اس مدرسے کے اندر پڑھنے والے طالب علموں کی خدمت میں اپنی زندگی، اپنی جوانی گزار دی، اور اللہ پاک نے اس کا یہ صلہ دیا کہ میرے شاگرد ہر جگہ پھیل گئے، ہر جگہ موجود ہیں میرے شاگرد۔ قرآن مجید کے حافظ موجود ہیں، صرف موجود نہیں ہیں، قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، صرف پڑھا نہیں رہے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، عالم بن گئے، فاضل بن گئے۔ اللہ پاک نے اس 20 سال کے 30 سال کے عرصے میں مجھے اتنے شاگرد دیے ہیں۔ اس کے بعد ایک وقفہ آیا، اللہ پاک کی طرف سے لال آباد والوں پر امتحان آیا۔ سنو میری بات کو، میں 20 سال پہلے رمضان کے مہینے میں اسی جگہ کھڑے ہو کر کے، اس کرسی پر بیٹھ کر کے حاجی اکرم کو، صوفی لال بخش کو ایک ایک کا نام لے کر کے میں نے کہا تھا، لال آباد والوں سن لو، یہ مدرسہ خراب ہو رہا ہے، اس کو بچاؤ، اللہ کے لیے بچاؤ۔ رمضان کا
روزہ تھا، 27ویں رات تھی، یہی مسجد تھی، یہی جگہ تھی، میں تھا، آپ لوگ تھے پرانے باقی جتنے جوان بچے تھے. میں یہ کہہ کر کے گیا تھا کہ اس مدرسے کو سنبھالو. میری کسی نے بات نہیں سنی، کسی نے میری بات پر توجہ نہیں دی. اللہ کی طرف سے لال آباد والوں پر امتحان آیا، یہ مدرسہ ویران ہو گیا. اس سے کیا بنا؟ سب تماشا آپ لوگوں نے 20 سال کے اندر دیکھا. پھر اللہ پاک کو رحم آیا آپ لوگوں پر، پھر یہ مدرسے کو اللہ پاک آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے آباد کرنا چاہتے ہیں. لال آباد والوں سنو، آپ میں جو نئے لوگ ہیں وہ مجھے نہیں جانتے، لیکن جو پرانے لوگ ہیں، جو 30 سال 25 سال 27 سال پرانے لوگ ہیں، وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور میں ان کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں. ٹھیک، آپ نئے لوگ مجھے نہیں جانتے. میں آپ سے صرف ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، ایک وعدہ کرنا مجھ سے. نہ مجھے آپ سے پیسہ چاہیے، نہ مجھ سے آپ سے زمین چاہیے، نہ مجھے آپ سے جائیداد چاہیے. مجھے اپنے بچے دے دو اللہ کے لیے، اپنی بچیاں مجھے دے دو قرآن پاک سکھانے کے لیے. بس یہ ایک وعدہ آج کرنا، آج کی رات. میں یہی بولنے کے لیے اس بیماری کی حالت میں اٹھ کر آیا ہوں آپ کے پاس. بولو آپ، آج مجھے آپ بول کر کے دو، اپنے بچے اور بچیاں مجھے قرآن مجید پڑھانے کے لیے دو گے یا نہیں دو گے؟ ایسی آواز نہیں چاہیے جیسے اس بیمار کے دل سے آواز نکل رہی ہے. آپ تو بیمار نہیں ہو نا، اپنے بچے دو گے یا نہیں دو گے؟ آخری مرتبہ بولو. جو نہیں بول رہا ہے اس کو بھی اللہ کی قسم ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھا کر بولے، اپنے بچے اور بچیاں قرآن کے لیے دو گے یا نہیں دو گے؟ اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا. ان میں سے جو بھی ہٹ جائے خدا تو اسے پورا کر لے. میں نے تیرے دین کے خاطر، میں نے تیری کتاب کے خاطر، تیری قرآن کے خاطر ان سے وعدہ لیا ہے. انشاءاللہ میری نسل جب تک موجود ہے، میری نسل جب تک موجود ہے، میں آپ کے اور آپ کے بچوں کی خدمت قرآن مجید کے لیے کرتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ میرا ساتھ دو گے؟ آپ میرا ساتھ دو گے؟ یہی قاری عبدالباری ہے اور قاری عبدالباری کچھ بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم زور سے اور زور سے دل خوش کر دیا یار. اللہم لک الحمد ولک الشکر ولک الثناء کما انت اہلہ فصلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما انت اہلہ. اللہم افعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا. اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه اجمعين.